سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں. اسکوٹر پہ ڈبل سواری پر بیٹھے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ کہیں وہ گندا ذہن تو نہیں بن رہا, بدن بالکل چپک کے بیٹھتے ہیں. ٹریبل تو توبہ توبہ, آگ تھو. بہت سوچ سمجھ کر بولا کرو. الیاس قادری کے معاملے میں اللہ کریم نے ان کی حمایت میں علماء اہل سنت کو کھڑا کیا. آگ تھو. سمجھدار آدمی کبھی کرے گا نہیں. ٹریبل سواری اتنا خطرناک, یہ چپک کر بیٹھتے ہیں اور اسپارکنگ نہیں ہوتی ہو, یہ بہت مشکل ہے. ماشاء اللہ, یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. سبحان اللہ. باپا یہ آپ کے کپڑے ناپاک کر دے گا. نہیں بیٹے, کبوتر کپڑے ناپاک نہیں کر سکتا, اس لیے کہ کبوتر اگر بیٹ کر بھی دے تو کبوتر کی بیٹ پاک ہوتی ہے. آپ سوچیں تو صحیح, اگر امیر اہل سنت کو مائنس کرتے تو بچتا کیا؟ دیکھیں ابھی, دیکھیں ذرا سر تو اٹھائیں تو آئیوں, دیکھیں کہ ماشاءاللہ. آتھو, واہ رے واہ, واہ میرے مجدد, واہ غوث الوقت اس دور کے. کیا تمہاری مطلب لینگویج ہے, سو سلام ہے تمہاری لینگویج کو, تمہارے الفاظوں کو. سپارکنگ پلک کہ ماشاءاللہ. باقی صحیح بات ہے, پیر مجدد ہونا ہی وہ چاہیے جو باریک باریک چیزوں پہ بھی بات کرے. ان کے پاس کوئی اور کام دھندا تو ہے نہیں. کرامت تو ان سے دکھائی نہیں جاتی, کیونکہ کرامت ایگزسٹ نہیں کرتی. کیا ہوگی اس بندے کے پاس کرامت؟ اس طرح موٹا چشمہ تو اس کے اپنے خاندان میں لگا ہوا ساروں کو. ان کی آنکھیں یہ بوڑھا ٹھیک نہیں کر سکتا. کسی کی کیا یہ زندگی کو بدلے گا؟ اور لوگ صدائیں لگا رہے ہوتے ہیں, بکواس کر رہے ہوتے ہیں, باپا کرم کر دو. باپا کیا کرم کرے گا؟ تمہارے سے بھیک مانگ مانگ کے وہ باپا بنے. 10 روپے اس کے جیب میں نہیں ہوتے تھے بندے کے. آج وہ کھرب روپے کی سمپتی لے کے بیٹھا تم لوگوں کی وجہ سے. تم نے کرم کیا, یہ تمہارا باپا تم پہ کرم کرتا پھر رہے. لٹیرے لوگوں کو تم نے اسلام کا ضامن بنا کے بٹھا دیا, دین کا پیروکار بنا کے بٹھا دیا. ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسے ایسے منو کے جو ہے وہ تم نے ڈھیر بٹھا کے رکھ دیے. ڈھیریاں لگی ہوئی ہیں ہر جگہ پہ, مٹی کی کندھوں کی ڈھیریاں. اور فلاں حاجی, فلاں عمران, فلاں جو ہے وہ مجدد ہے, فلاں بہت بڑا پیر ہے, فلاں کی باتیں دل میں اتر جاتی ہیں. بکواس کرتے ہیں سارے. بات تو صحیح ہے. اگر اللہ کا ولی ہم نے دیکھنا ہے تو الیاس قادری کو دیکھیں, تو اللہ کے ولی کی یہ لینگویج ہوتی ہے. جاہل لوگوں کو خود پہ بٹھاؤ گے, جب جاہل لوگوں کو خود پر حکمرانی کرنے دو گے, تب اسی طرح سے برباد ہوتے ہو. اور صرف تم نہیں, نسل در نسل, یعنی کہ ہماری اولادوں کی اولادیں بھی ایسی برباد ہوتی رہیں گی. ان کو مطلب واضح گھو بھی نظر آ رہا ہوگا نا, گند بھی نظر آ رہا ہوگا. کہیں گے پیر صاحب کی نظر پڑ گئی, آپ جو فروٹس بن گئے, عقل کے ناخون لے لو, ہوش کرو تھوڑا. پخانے اور فضلے میں لتھڑا ہوا خنزیر خنزیر ہو. کتے کا تھوک ناپاک ہوتا ہے, یا کتا گیلا ہو جائے تو ناپاک ہوتا ہے, لیکن خنزیر سارا ناپاک ہوتا ہے. کل ناپاک ہے خنزیر. نبی پاک نے فرمایا خنزیر بھی ہو اور گند میں لتھڑا ہوا بھی ہو, پیشاب میں لتھڑا ہوا ہو, گوبر میں لتھڑا ہوا ہو, پخانے اور فضلے میں لتھڑا ہوا خنزیر خنزیر ہو, اس کا جسم تیرے ساتھ ٹکرا جائے تو اتنا برا نہیں جتنا غیر محرم عورت کا وجود تیرے ساتھ ٹکرا جائے تو برا ہے. لو جی, کچھ نہ کچھ فرق ہے, درد دے وچ کچھ نہ کچھ حرام آیا ہے. ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੈਰ ਸ਼ਰਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਵ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ. ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੰਦ ਵਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਹਾਉਂਦੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਸਨ, ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਗਏ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਅਕਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾੜਨੇ ਆ کہ غلط غلط ہے, پر صحیح نو بھی تسی غلط آکی جاندے ہو. پیر اجمل صاحب, اسی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کو چومنا, چاٹنا, اس پر بجاور بن کے بیٹھنا, اور یہ آپ لوگوں نے جس طرح کی مزاریں بنائی ہوئی ہیں, آپ علیہ السلام نے ان تمام چیزوں سے سختی سے منع کیا تھا. اس کی وجہ یہی تھی کہ جب آپ مزاریں بنائیں گے, مزاروں پہ کٹھے ہوں گے, عورتیں مرد کٹھے ہوں گے, تو پھر یہی معاملات ہوں گے. آپ کو یہ حدیث تو یاد آ گئی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خنزیر کے گندے اور بدبودار جسم کے ساتھ ٹکرانا یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اگر آپ ایک نامحرم عورت کے ساتھ ٹکرائیں. تو یہ درباروں پہ یہ کام نہیں ہو رہا. درباروں پہ عورت رقص نہیں کر رہی. درباروں کے اوپر یہ دھاگے, چوڑیاں اور یہ تمام چیزیں اس لیے رکھی جاتی ہیں, اسی وجہ سے کہ عورتیں شائقین آئیں گی, یہاں پر ڈانس ہوں گے, ڈھول ہیں, سارے معاملات ہیں. تو یہ کون سا دین ہے؟ پھر آپ لوگ ابھی کیمرے کی ایجاد کے بعد جب کیمرے نے ہر چیز کو واضح کرنا شروع کر دیا ہے, اب آپ لوگ کہتے ہو کہ ہم اہل سنت والجماعت کا ان تمام چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. بھائی یہ درباریں تو آپ لوگوں کی اپنی ہیں. درباروں پہ اگر اس طرح کے کام ہوتے تھے تو یہ کوئی 1-1.5 سال سے تو شروع نہیں ہوئے نا, یہ تو عرصہ دراز سے کام سٹارٹ ہے. تب سے لے کر اب تک آپ لوگوں نے یا آپ لوگوں کے بڑوں نے ان کاموں کو کیوں نہیں روکا؟ کیوں نہیں ان لوگوں کے منہ توڑے کہ یہ جو تم کام کرتے پھر رہے ہو یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے؟ اور اب جب کیمرے نے سب چیزوں کو واضح کر دیا, اب کرتے ہو کہ ہم ایسی چیزوں کو نہیں مانتے. میرے بھائی, درباروں پہ جانا, مجاور بن کے بیٹھنا, عیدگاہ بنانا, رقص کرنا, یہ تمام چیزیں آپ علیہ السلام نے سختی سے منع فرمائی ہیں. یہ آپ علیہ السلام کے دین کے خلاف چیزیں ہیں.
अच्छा भाई, पाकिस्तान के बरेलवी एक तरफ, लेकिन ये जो हिंदुस्तान के मुसलमान, ये जो बरेलवी हजरात है, खुसूसन जो कब्र परस्ती को सही समझते हैं, जिस तरह से वो हिंदुस्तान में हिंदू लोग हैं ना इंतहा पसंद, उसी तरह से ये मुसलमान भी जो है ना वहाँ पे सिर्फ नाम के लेकिन हैं इंतहा पसंद। यार वो जो अंदर जिसके पता नहीं दरबार पर ये लोग आए हुए हैं, उसका अंदर क्या हशर और क्या हाल हो रहा होगा। वो तो यही बोल रहा होगा कि मेरे अल्लाह, इनका मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है, इनको बेशक दोज़ख में डालते हैं, मेरा इनसे कोई मामला ही नहीं है। चाहे उसमें ये जितने भी लोग आए, ये बजाने वाले, ये तमाशबीन, खुद मुझे बताओ, ये नाच गाना, ये तमाशे, ये तो सिर्फ शादियों ब्याहों पे अच्छे लगते हैं कि चलो शादी ब्याहों पे जी रौनक लगी हुई है। कब्रों के अंदर एक ऐसी जगह है जो एक बंदा दुनिया से जा चुका है, पता नहीं उसके साथ अंदर क्या मामलात होंगे, आलम बरज़ख हम तो नहीं ना जानते, ना हम देख सकते, लेकिन इन लोगों ने कब्रिस्तान भी तमाशा बनाया हुआ है। अब ये कौन सा दीन की खिदमत हो रही है, ये कौन से नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है जिस पर ये अमल कर रहे हैं। भाई ये मुसलमान भी नहीं है, इनका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान देखने हैं ना तो वो फलस्तीन के देखो जाके, क्योंकि उनका बच्चा बच्चा इस्लाम की खातिर कुर्बान हो रहा है, बच्चा बच्चा शहीद हो रहा है। छोटा सा चैलेंज जो सूरह साद में आया है, और यहां तो उसने अल्लाह के जलाल की कसम खाकर कहा, क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लउव्वियन्नहुम अजमईन, ऐ रब तेरी इज्जत, तेरे जलाल की कसम है, मैं इन सबको गुमराह करके छोड़ूंगा, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुख़लसीन, सिवाय इनमें से वो कुछ लोग जिन्हें तू खालिस अपना बंदा बना ले, जिन्हें तू अपना बंदा बना। बाद लोगों को अल्लाह चुन लेता है, वो इज्तबा तुम्हें चुन लिया है, इस्तिफा इज्तिबा, पर वो बचेंगे जिनको तू अपनी खास अमान में ले लेगा, बाकी मैं सबको गुमराह कर दूंगा। ये है असल दुनिया में नौ इंसानी का अबदी दुश्मन, अजली से अबदी तक। और इसमें नोट कीजिए कि इसकी असल बुनियाद क्या हुई, दो लफ्ज, तकब्बुर और हसद। मजार पर सजदा करने वालों के पीछे नमाज पढ़ी जा सकती है या नहीं? अगर ये मालूम है कि इमाम मजार पर सजदा करने वाला है, तब तो आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो मुशरिक है वो। और अगर आप मार्केट में गए, किशनगंज गए, फॉरबिसगंज गए, अररिया गए, नमाज का टाइम है, सामने मस्जिद मिली, अब आपको मालूम नहीं कि इमाम मजार पर सजदा करता है कि नहीं करता है, आप नमाज पढ़ लीजिए, नमाज पढ़ लीजिए। आप जिस इमाम के बारे में कंफर्म मालूम है कि वो मजार पर सजदा करता है, उसके पीछे आप नमाज नहीं पढ़ेंगे।